کہ بات کرنے کی بھی ایک ادا ہوتی ہے، بات کرنے کی بھی ایک ادا ہوتی ہے، نگہت گل بھی ایک صدا ہوتی ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے چیف گیسٹ فصیح اللسان عندلیب زمزمہ پرداز بلبل ہزار داستان حضرت مولانا فضل خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی گراں قدر گفتگو سے بارآور فرمائیں۔ الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال في مقام آخر إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، طلباء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی۔ چونکہ اس تقریب کی نسبت قرآن، صاحب قرآن اور اہل قرآن کے ساتھ ہے، اسی مناسبت سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ حل استفہام انکاری ہے، اور اس کا مطلب وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔
بالکل اسی طرح علم والے اور بغیر علم کے وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جنہیں علم کی دولت سے نواز دیا گیا انہیں اللہ درجات عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نسبتیں تھیں۔ آپ تاجر بھی تھے، مبلغ بھی تھے، آپ والد بھی تھے، شوہر بھی تھے، استاد بھی تھے، مربی، مقتدا اور پیشوا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، لیکن آپ نے اپنے لیے جس نسبت کو پسند کیا، منتخب کیا، وہ علم کی نسبت تھی۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس علم کی فضیلت کتنی ہے؟ ہم نے علماء سے سنا، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ اللہ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی، سنا یا نہیں؟ اور اللہ نے انسان کو فرشتوں پر کیوں فضیلت دی یہ بھی سنا ہے؟ کیوں فضیلت دی؟ ہم نے جو سنا علم کی وجہ سے دی، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اور فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ جملہ کہنا کہ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا شاید یہ مناسب نہ ہو۔ علم فرشتوں کے پاس بھی تھا، علم آدم علیہ السلام کو بھی دیا گیا۔ فرشتوں کا علم اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں مگر اتنا جو آپ نے ہمیں سکھلایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم فرشتوں کے پاس بھی تھا، وہ محدود تھا، تو انسان کا علم بھی تو لامحدود نہیں، وہ بھی محدود ہے۔ فضیلت کہاں پر ہے کہ فرشتوں کا علم محدود بھی تھا اور اس میں جمود بھی تھا۔ فرشتوں کا علم اور ایمان لا یزید ولا ینقص۔ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ جو فرشتوں کا ایمان ہے لا یزید ولا ینقص، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ جو انبیاء کا ایمان ہے یزید ولا ینقص، بڑھتا ہی رہتا ہے، تجلیات ربانی کے مشاہدے کی وجہ سے گھٹتا نہیں ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا ایمان یزید و ینقص، ایمان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یہ بڑھتا ہے، فزادتہم ایمانا۔ لیکن جب ہم بازار میں چلے جاتے ہیں تو ایمان کا لیول گھٹ جاتا ہے۔ تو جس طرح فرشتوں کا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ان کا علم بھی نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، انسانوں کا ایمان بھی بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اور ان کا علم بھی بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اور اس علم کو بڑھانے کا حکم دیا گیا، قل ربی زدنی علما، کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، انکریز مائی نالج، اپنے علم کو بڑھاتے رہنا یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ منشاء خداوندی ہے، یہ مطلوب اور مستحسن ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا علم نہیں بڑھ رہا، علم بڑھنے کا ایک مطلب کہ معلومات اور الفاظ کا دائرہ وسیع ہو جائے، لیکن علم بڑھنے کا اصل مطلب کہ اس کے تقوی کا لیول بڑھ جائے، اس کے عمل کی کیفیت بڑھ جائے۔ بھائی ایک آدمی وہ 40 سال پہلے بچہ تھا، پھر لڑکا ہو گیا،
پھر جوان ہو گیا، شادی نہیں تھی اب شادی ہو گئی، بچے نہیں تھے اب بچے ہو گئے، داڑھی نہیں تھی داڑھی آ گئی، داڑھی کالی تھی سفید ہو گئی، کمر سیدھی تھی جھک گئی، بچپن میں دانت نہیں تھے جوانی میں آ گئے، پہلے بچپن میں دودھ کے دانت پھر سخت ہو گئے، پھر بڑھاپے میں پھر دانت گر گئے، بینائی تیز تھی اب کمزور ہو گئی، شنوائی تیز تھی اب کم ہو گئی، گویائی زیادہ تھی اب کم ہو گئی، ہاتھوں میں طاقت اور پاور تھی اب لرزنے لگے، یعنی تبدیلی ہو رہی ہے۔ 40 سال پہلے وہ سپاہی تھا آج ڈی ایس پی ہو گیا، 1000 پتی تھا لکھ پتی ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ 40 سال پہلے بھی دعائے قنوت نہیں آتی آج بھی نہیں آتی، 40 سال پہلے التحیات نہیں آتی آج بھی نہیں آتی، 40 سال پہلے نظر قابو میں نہیں آج بھی قابو میں نہیں، 40 سال پہلے نماز میں خشوع اور خضوع نہیں آج بھی نہیں، 40 سال پہلے تہجد کی توفیق نہیں ملی آج بھی نہیں ملی، 40 سال پہلے ایک ایک گھنٹے کی دعائیں نہیں مانگتا تھا آج بھی نہیں مانگتا، ایمانی لیول اس کا وہیں پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ بھی بذات خود ایک گناہ ہے، علم حاصل نہ کرنا بھی گناہ ہے، اور اپنے علم میں اضافہ نہ کرنا، اپنے ایمان اور عمل کے لیول کو، تقوی کے لیول کو نہ بڑھانا، اس پر بھی باس پرس ہوگی۔ جو میدان محشر میں 4 سوال ہوں گے، جب زمین تانبے کی اور سورج سوا نیزے کے فاصلے پر انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ تاری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ہر ایک کی زبان پر جب نفسی نفسی ہوگا، اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی، سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، ایک ہستی ہیں سجدے میں پڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آواز بھرائی ہوئی، بدن پر کپ کپی تاری ہیں، وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شان قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی سجدے کی حالت میں ہوگا، امتی امتی کہے گا۔ کون سا امتی؟ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا، عیب چھپانے والا، عیب چھپا کر مال بیچنے والا، بد نظری کرنے والا، جس کی آنکھوں سے زنا ٹپکے، جس کے کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہو، جس کی زبان جھوٹ بولنے کی مشین، جس کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، جس کی گردن اکڑی ہوئی، جس کا دل اور دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا، جس کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر چکی، جس کے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کی نیلی چھت لرزاں و ترزاں ہے، جس کے گناہوں کو دیکھ کر، جرت کو دیکھ کر سمندروں میں آگ بڑک اٹھی، پہاڑ اجازت مانگ رہے ہیں، عرش کے ستون ہلتے ہیں، اس گناہگار کے لیے میرا نبی امتی امتی کہے گا۔ میرا نبی یہ نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شاب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ بدر و احد میں لڑنا دیکھا، نہ احد کے دامن میں چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا دیکھا، موتی سے حسین دانت کا شہید ہونا دیکھا، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے
کے بجھتے انگارے دیکھے، نہ ابو فقیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ زنینا کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے، نہ سمیہ کا دولخ ہونا دیکھا، نہ ابن مسعود کا بھرے مجمع میں سورہ رحمان سنانا دیکھا، نہ ابو بکر صدیق کا تڑپنا لہو لہان ہونا دیکھا، نہ عمار اور یاسر کا مشق ستم بننا دیکھا، نہ جنت البقیع میں ساری رات میرے نبی کا رونا تڑپنا مچلنا دیکھا، نہ میرے نبی کی پھول سی بیٹیوں کو طلاق ملتا ہوا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے۔ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میرے نبی یوں نہیں کہیں گے، میرے نبی یوں نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ کریم ہیں۔ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ الکریم اذا قدر عفا، جب انتقام پر قادر ہو تو معاف کر دیتا ہے۔ اذا وعد وفا، وعدہ کرے اسے پورا کرے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اذا اعطا، جب وہ دینے لگے، زاد علی منتہی الرجا، امیدوں سے بڑھ کر دے۔ ولا یبالی کم اعطا ولا من اعطا، کوئی پرواہ نہیں کرتا کسے دے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں۔ وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ لَا يَرْضَى، کسی اور کے پاس حاجت لے کے جاؤ گے وہ ناراض ہو جائے گا۔ میرے دوستو، وہ کریم ہیں۔ اللہم انکا عفو کریم، کریم یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ، یتفضل علینا بدون مسئلۃ ولا سوال، یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یتفضل علینا فوق ما نتمنى به، وہ امیدوں سے بڑھ کر دیتا ہے۔ وہ کریم ہیں اور اللہ بھی کریم ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کریم کیا ہے؟ ایک بچہ گھر سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، اسے کسی فٹ پاتھ پر، کسی بینچ پر نیند آ جاتی ہے، کسی برگر والے سے برگر کھا کر پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے، لیکن ماں کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ باپ کروٹیں بدلتا ہے، باپ کروٹیں بدلتا ہے، اخبار میں دیتا ہے، پمفلٹ لگاتا ہے، مسجد میں اعلان کرتا ہے، سلائیڈ چلاتا ہے، پوسٹ لگاتا ہے، میڈیا پر دیتا ہے، میرا بچہ نام یہ ہے، عمر یہ ہے، رنگ یہ ہے، قد یہ ہے، کپڑے ایسے پہن رکھے ہیں، کسی کو اس کے بارے میں پتا ہو ہمیں بتا دو، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اور بچہ خود پڑھ کر آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہی اعلان میرا رب کر رہا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ 100 سال گناہوں میں گزارنے والے بوڑھے آج جب جوانی کی شام ڈل گئی، اولاد پرواز کر گئی، جیب خالی ہو گئی، آنکھوں سے بینائی گئی، کانوں سے شنوائی گئی، زبان سے گویائی گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، دل دماغ معاف ہو گیا، جیب خالی ہو گئی، لوگوں نے دھکے دے کر نکال دیا، اب منہ میں تیرے دانت نہیں رہے۔ 100 سال گناہوں میں گزارنے کے بعد آج تو رات کے اندھیرے میں آتا ہے، ساری دنیا سے ناتا توڑ کر آتا ہے، اس کے در پر آتا ہے، جبین نیاز جھکاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کر کے یا اللہ کہتا ہے۔ اس اللہ کا اعلان تو سنو، کرم نوازی تو دیکھو۔ وہ کہتا ہے گناہوں سے بھرے ہوئے دامن کے ساتھ آنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف کرنا مجھ اللہ کا کام ہے۔ اور میرے دوستو، صرف اتنا بھی نہیں کہ جی گناہ معاف کر دیے، نیکیاں بتاؤ، نہیں نہیں، یبدل اللہ
सय्यिआतिहिम हसनात, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत तो पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा देखो, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तेरे करम से एक करीम कौन सी शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि उस मौके पर आमना के लाल ये नहीं कहेंगे जाओ नजरों से दूर हो जाओ। हमारी तो थोड़ी सी अनबन हो जाए, खुद भी घर से निकालते, दूसरे को भी फोन करके कहते हैं कोरताई मपरेदा, इसको घर में नहीं जाने देना, जो इसको जगह देगा मेरी उससे भी दुश्मनी होगी। हदीस पाक का मफहूम है, उलमा काबिर बैठे हुए हैं, शेख खलीलुर रहमान नौमानी साहब भी, ये सब हमारे सरों के ताज हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। मुझे तो ये भी बाज़ औक़ात बड़ी शर्म महसूस होती है कि हजरात बैठे होते हैं और मैं लबकुशाई करता हूँ, लेकिन इनका हुक्म है। मैं अर्ज़ कर रहा था, क्या जुमला कहा मैंने इससे पहले? हदीस का मफहूम है कि सबसे ज्यादा जो सब्र करने वाली ज़ात है वो अल्लाह की, उसकी जमीन में रहकर उसकी नेमतों से फायदा उठाकर उसका दिया हुआ रिज़्क खाकर उसी की नाफरमानी करते हैं, वो बारिशें बंद नहीं करता, वो हवाएं बंद नहीं करता, वो सूरज और चांद की रोशनी नहीं रोकता, वो दरख्त के पत्तों से और सब्जियों से, मेवों से, तरकारियों से वो मुस्तफीद होने से रोकता नहीं है। उसकी नेमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए अजीजान ग्रामी, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई न करें। उस मैदान महशर में जब तक 4 सवालों के जवाब न दो, आदमी के कदम न सिरक सकेंगे। एक सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र कहां गुजार कर आया है। दूसरा सवाल अन शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहां बोसीदा करके आया है। भाई उम्र में जवानी भी आ गई ना, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा सब उम्र में आ गया, लेकिन जवानी को अलग से जिक्र किया। इस जवानी में बहुत ख्याल रखना है। दर जवानी तो बकरदन शेवाए पैगंबरियस। इसीलिए दूसरा सवाल जवानी का, तीसरा माल कहां से कमाया, कहां पर लगाया, और चौथा अपने इल्म पर क्या अमल किया। ये जो मैं बताना चाह रहा था, इल्म में इजाफे का एक मतलब कि उस पर अमल आ जाए, उस पर अमल आ जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने सवाल किया, हजरत मेरा दिल सो चुका है, आप कोई वजीफा दे कि ये जाग जाए। हजरत ने पूछा तुम्हारा दिल सो चुका है कैसे? वो कहने लगा हजरत कुरान सुनता हूं असर नहीं होता। भाई हम बड़े हैरत से देखते कि यार कुरान सुनकर असर नहीं होता, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो इसी कैटेगरी के लोग हैं। सच बताओ असर होता है? 40-50 साल से जलसे हो रहे हैं, प्रोग्रामात हो रहे हैं, जुम्मे की तकरीरें हो रही है, शबे मेराज प्रोग्राम, शबे बारात प्रोग्राम, लैलतुल क़द्र प्रोग्राम, ख़त्म कुरान प्रोग्राम, बुखारी शरीफ का प्रोग्राम, रजब का प्रोग्राम, मुहर्रम में प्रोग्राम, रबीउल अव्वल में प्रोग्राम। बयान करते करते उलमा थक गए, सुनते सुनते अवाम सुन हो गई। जिंदगी में छाप नजर नहीं आ रही, चेहरों पर दाढ़ी नहीं आई, सर पर दुपट्टा नहीं आया, सर पर अमामा नहीं आया, घर से टीवी नहीं गया, ड्रामे हमने नहीं छोड़े, फिल्में हम देखते हैं, चोरी हम करते हैं, रिश्वत हम लेते हैं, जिना हम करते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखकर शराबे कौन पीता है,
فاطمہ سمیہ جیسے پاکیزہ نام رکھ کر بے حیائی کو کون پروموٹ کرتی ہیں؟ ایک مسلمان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کر دو اور پہلے سے آپ ان کو نہیں جانتے، آپ فرق کر سکتے ہیں؟ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک آپ فرق نہیں کر سکتے، ہیئر اسٹائل ایک جیسا، چہرہ ایک جیسا، گیٹ اپ ایک جیسا، بدنظری دونوں، غیبت دونوں، میوزک دونوں، ڈرامے فلمیں دونوں۔ ایک لڑکی کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو، فیشن اور ہیئر اسٹائل میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ قرآن سن کر اثر نہیں ہوتا، ہم بھی اس کیٹیگری کے ہیں۔ ایک انگریز لڑکی مسلمان ہو گئی، اس سے انٹرویو لیا گیا، ماریا کے اس کا نام ہے، اس سے پوچھا گیا تم کیوں مسلمان ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں میوزک میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی کہ موسیقی کیا ہوتی ہیں، اس کی دھنیں کیا ہیں، اس کی لے کیا ہیں، ترنم کیا ہوتا ہے، ساز کیا ہیں، سوز کیا ہیں، پورا ایک چیپٹر ہے۔ تو میں میوزک میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ بھائی سن رہے ہو غور سے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے بات؟ میوزک میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو مراکش کے ریڈیو پر میں فریکوینسی ایڈجسٹ کر رہی تھی ایک گانا سننے کے لیے۔ ایف ایم آپ لگاتے ہیں نا، فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے، تو کہا اچانک میرے کانوں میں ایک سریلی آواز آئی، رس گھولتی ہوئی، شیرینی والی، حلاوت والی، لذت والی، مٹھاس والی، چاشنی والی، جاذب سما آواز اندر اتر گئی، دل کو روشن کرنے لگی۔ میں بڑی حیران سنتی ہی چلی گئی۔ جب وہ ختم ہوا تو میں نے پوچھا یہ کس زبان کا گانا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ گانا نہیں، اللہ کی کتاب ہے اور یہ عربی میں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے عربی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، پھر بھی اتنا مزہ، اتنی اس میں اٹریکشن ہے، اتنی تاثیر ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پھر بھی تاثیر، اس کو کہتے ہیں سیکنڈلی سورس انگلش میں۔ تو اگر میں اوریجنل سورس میں یہ سمجھوں گی اور سنوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے عربی سیکھی اور پھر عربی گرامر سیکھی، اور پھر جب میں نے قرآن کو سنا، قرآن نے دل کی دنیا کو روشن کر دیا۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے، وجہ یہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔ آقا مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ
ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، قسم ہے طور کی، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، قسم ہے پھیلے ہوئے صحائف کی، قسم ہے بلند و بالا چھت کی، قسم ہے بھڑکانے والے بھڑکنے والے سمندروں کی، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ کہ ان آیات نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا، ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر دل سے کفر کے اندھیرے مٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، خچر پر سوار ہیں، ایک گھر سے ان آیات کی آواز سنائی دی، عمر رک گیا، عمر رک گیا، رکنے کے بعد اس آیات کو سنتا رہا، خچر سے اترا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، رونے لگا، ہچکیاں بن گئی اور ایک کیفیت طاری ہو گئی، کافی دیر وہاں کھڑے رہے اور پھر گھر گئے اور بستر پر لیٹ گئے۔ ان آیات نے دل کی دنیا کو تبدیل کیا۔ میں نے حضرت کے مدرسے میں بھی کہا، حضرت عمر مسلمان ہوئے، کس کا بیان سنا، کتنے گھنٹے کا بیان سنا، کتنی کتابیں پڑھی تھی، کتنے چلے لگائے تھے، کون سی خانقاہ میں گئے تھے، صرف قرآن سنا تھا۔ وہی عمر جو تلوار ہاتھ میں لے کر غصے میں بپرا ہوا چراغ نبوت کو گل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، پتہ چلا بہن بہنوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، رخ تبدیل کیا، ادھر دوسرا رخ تبدیل ہوا، رخ تبدیل کیا، ادھر دوسرا رخ تبدیل ہوا، بہن کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا، بہن نے دروازہ کھولا، بہن بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ عمر مارتے مارتے جب تھک جاتا ہے، بہن کہنے لگی تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا۔ عمر حیران ہو کر، پریشان ہو کر، ششدر ہو کر، ورطہ حیرت میں ڈوب کر، حیرت و استعجاب کے سمندر میں مبتلا ہو کر، سمم بکمن عمیون کی تصویر بن کر، پزلڈ ہو کر، کنفیوزڈ ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، وہ عمر جس کے سامنے مکے کا پہلوا آ نہیں سکتا، عورت کھڑی ہو گئی، کہا بات کیا ہے، بتا تو صحیح، بتلا تو صحیح، دکھلا تو صحیح، پڑھوا تو صحیح، سنوا تو صحیح، وہ کون سی کتاب ہے جس نے تیری کایا کو پلٹ کر رکھ دیا۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ پھر قرآن کھلتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ 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 لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ عمر قرآن سنتا چلا گیا، دل پگھلتا چلا گیا، دل پسیجتا چلا گیا، دل موم ہوتا چلا گیا، دل نرم ہوتا چلا گیا، دل پر رقت طاری ہوتی چلی گئی، دل لرزہ برندام ہوتا چلا گیا، دل روشن ہوتا چلا گیا، دل کی کایا پلٹتی چلی گئی، دل کے اندر انقلابات آتے چلے گئے، دل محمد عربی کا گرویدہ بنتا چلا گیا، اور عمر پکے ہوئے پھل کی طرح محمد عربی کی جھولی میں آ گیا۔ یہ قرآن سنا تھا۔ آج سے 10-12 سال پہلے کی ایک رپورٹ، ایک سروے، کہ یورپ میں تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ صرف فرانس میں شاید کچھ 13,000 لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہ 10-12 سال پرانی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ تو دوسرا سروے یہ ہوا کہ یہ کیوں مسلمان ہوئے، یعنی وہ فیکٹر اور ریزن کیا بنا، تو 80% لوگ صرف قرآن سن کر یا قرآن کا ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ بھائی تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ ہاں، کئی سو کلومیٹر سفر کر کے میں آیا ہوں اور تھکے ہوئے آپ ہو۔ ابھی مولانا بڑی اچھی تاریخ بیان کر رہے تھے، ماشاءاللہ
اللہ پاک ان کے حافظے میں مزید اضافہ اور علم میں برکت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک انگریز تھا جو فرانس کی نیوی میں تھا اور اس نے کئی سال آبدوز میں گزارے۔ آبدوز جو سمندر کی تہ میں ہوتی ہے۔ تو جب وہ ریٹائر ہوا تو اس نے قرآن کریم کو سٹڈی کرنا شروع کیا انگلش میں۔ تو سٹڈی کرتے کرتے ایک موقع ایسا آیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے بھی پوچھا گیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا قرآن کی ایک آیت وہ ایسی تاثیر کر گئی کہ میں مسلمان ہو گیا۔ کہا وہ کون سی؟ کہا میں نے آبدوز میں کئی سال گزارے۔ آبدوز سمندر کی تہ میں ہوتی ہے اور سائنس نے اس کو پروف کیا، پروون بائی سائنٹیفکلی، کہ سب سے زیادہ جو اندھیرا اور ڈارکنیس ہوتی ہے وہ سمندر کی تہ میں ہوتی ہے۔ رات کا وقت ہو اور سمندر کی تہ ہو، سب سے زیادہ اندھیرا وہاں ہوتا ہے۔ کہ سائنس نے یہ تحقیق کی تو میں نے جب قرآن پڑھا، قرآن کی ایک آیت پر میں رک گیا، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ یہ ایک آیت کہ کافر کے دل میں جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کی طرح ہے کہ بالکل سمندر کی تہ میں رات کا وقت ہے، سمندر کی تہ ہے، اس پر موج ہیں، اس پر موج ہیں، اس پر بادل ہیں۔ جتنا اندھیرا وہاں پر ہے اس سے زیادہ اندھیرا کافر کے دل میں ہے۔ میں نے کہا سائنس نے انسٹرومنٹ کے بعد، ایکوپمنٹ کے بعد، ٹیکنالوجی کے بعد، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بعد، ریسرچ کے بعد آج یہ نتیجہ نکالا، اور قرآن نے 1442 سال پہلے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا۔ تو یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ والی بات یاد ہے؟ ہم جب یہ واقعہ سناتے نا تو دل میں یہ آتا ہے سنگا ظالمان ہویا نا دا زڑنے دا گٹو پشان سخت، دل پتھر کی طرح سخت۔ یار قرآن سن کر اثر نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑا سا اگر غور کریں تو بہت سے ہم جیسے گناہگار اس کا مصداق بنتے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، چونکہ نوجوان زیادہ ہے، یہ ٹچ موبائل سب کے پاس ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں واٹس اپ ہوتا ہے اور واٹس اپ کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے جب آپ واٹس اپ کھولتے ہیں؟ جی لاسٹ سین کیا لکھا ہوتا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی یا نہیں؟ لاسٹ سین کہ آخری بار کب دیکھا ہے۔ آپ کسی کا موبائل بھی اٹھاؤ، میرا موبائل اٹھا کے دیکھ لو، 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو، کہ 5 منٹ پہلے حضرت صاحب آن لائن تھے۔ 10 منٹ بہت کم نظر آئے گا۔ ہم تو بے چین ہوتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے بھی موبائل، اور اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو پہلے موبائل، صبح اٹھنے کے بعد موبائل۔ ایک ٹی وی پروگرام میں تھا ایکسپریس میں، تو ایک سوال ہوا کہ جی جنات اور کالا جادو اور سحر اور نظر بد یہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہوتا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ بہرحال میں نے جو بات کی آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ الگ ہے۔ میں نے کہا لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسے ہم لوگوں نے بنایا۔ رات کو 2 بجے تک موبائل دیکھو، وہ بھی لیٹ کر، وہ بھی اتنے قریب سے۔ سر میں درد نہیں ہوگا، صبح نظر کمزور نہیں ہوگی، اعصاب میں درد اور کھچاؤ نہیں آئے گا، ہاں چکر نہیں آئیں گے۔ پھر کہتے مولانا صاحب کسی نے کچھ کر دیا ہے، صبح اٹھتا ہوں تو جیسے کسی نے جکڑ دیا ہے۔ بھائی خدائی شرمولے، زان دے شرمولے دے۔ جو فجر نہیں پڑھتا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ شیطان 3 گرے لگاتا ہے،
بلی پیشاب کریں ہم کہتے جی گھن آتی ہے. جس کے کان میں شیطان روز پیشاب کرے، اس کے کان میں بھی کرے، اس کی بیوی کے کان میں بھی کرے، بچوں کے کان میں بھی کرے تو برکت آئے گی. صبح چکر بھی آئیں گے، ٹینشن بھی ہوگی. جی قرآن پڑھتا ہوں بس جیسے کوئی مجھے تلاوت کرنے نہیں دیتا. 1 گھنٹے کا ڈرامہ تو دیکھ لیتے ہو، 3 گھنٹے کی فلم تو دیکھ لیتے ہو، 8 گھنٹے کا میچ تو دیکھ لیتے ہو. اسکول کالج یونیورسٹیز کے لیے گھنٹوں تمہارے پاس وقت، بایولوجی کیمسٹری فزکس ہسٹری اخبار پڑھنے کے لیے، ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے، ٹاک شوز دیکھنے کے لیے وقت ہے. نہیں تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں. یہ قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. آپ قرآن یہاں رکھیں ایک ٹیبل پر اور موبائل بھی رکھ دیں، اور ایک آدمی دونوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد غیر محسوس طریقے پر یا آٹومیٹیکلی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، موبائل رانا پاتش، موبائل رہ گئی، فوراً آتا ہے اور موبائل اٹھا کر چلا جاتا ہے. قرآن سے اس کو کوئی سروکار نہیں. جب وہ موبائل بھول کے گیا تو موبائل نے کہا ہوگا، ایک حکائی بات ہے کہ آج مجھے کیسے بھول گیا، میرے بغیر تو اس کا گزارا نہیں ہے. بعض لوگ تو واش روم میں بھی لے کے جاتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ میرے ساتھ تو برسوں سے یہ سوکن والا سلوک کرتا ہے، مجھے تو نہیں اٹھاتا. قرآن کا لاسٹ سین لاسٹ رمضان نظر آئے گا. اتنے میں جب وہ موبائل اٹھاتا ہے تو موبائل کہتا ہے دیکھو مجھے لے گیا، اس لیے کہ میں میسیجز سنتا بھی ہوں اور بھیجتا بھی ہوں. قرآن نے کہا میں بھی اللہ کے وعدوں سے، وعیدوں سے، پیغامات سے بھری ہوئی کتاب ہوں. موبائل نے کہا کہ میرے لیزر اور شعاؤں سے تو دماغ کو نقصان پہنچتا ہے. قرآن نے کہا میں تو جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہوں، پھر بھی یہ مجھے نہیں اٹھاتا. قرآن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے والے کیسے ان کے گھروں میں برکت آئے گی؟ یہ میرے جذباتی سٹیٹمنٹ اور الفاظ نہیں، قرآن اٹھا کر دیکھیے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو قرآن سے اعراض کرے گا اس کی دنیا کی نقد سزا، اس کی معیشت کو تنگ کیا جائے گا، اس کی اکانومی ڈسٹرب ہوگی. معیشت تنگ کرنے کا یہ مطلب نہیں کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، غریب آدمی نہیں، نہیں، کھانے کو بہت، پینے کو بہت، پہننے کو بہت، رہنے کو بہت، سوار ہونے کو بہت، لیکن سکون نہیں ہوگا، ٹینشن ہوگی، ڈپریشن کا شکار ہوگا. رات کو جب تک ٹیبلٹ نہ کھائے نیند نہیں آئے گی. ایک سٹیج ایسا آئے گا ٹیبلٹ بھی کام چھوڑ دے گی. وہاں کنٹینر پھنس گیا، وہاں آگ لگ گئی، وہاں چوری ہو گئی، وہاں ڈکیتی ہو گئی، وہاں بیوی روٹ کے چلی گئی، وہاں اولاد نافرمان ہو گئی، وہاں بیمار ہو گیا. یہ سکون کی زندگی نہیں جی سکتا. معیشتاً ضنکا، آخرت میں نحشرہ یوم القیامت اعمی، اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. یہ پوچھے گا لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا، دنیا میں سب نظر آتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا حمر مستنفرا. ترجمہ میں نہیں کرتا ہوں، قرآن سے اعراض کرنے والے بتکے ہوئے گدھے ہیں. عزیزان گرامی، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق
دھاگے کی طرح کمزور ہو چکا ہے. اور صحابہ کا تعلق اینکر آف دی شپ، جو بیری جہاز کا لنگر ہوتا ہے نا، رسہ، اتنا موٹا رسہ ہوتا ہے. ابھی گزشتہ رمضان سے پہلے ترکی کا سفر ہوا اکابر کے ساتھ. قاری انیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ، محمود الحسن مسعودی، مولانا شفیق الرحمان کشمیری صاحب، یہ بہت سے حضرات تھے. تو وہاں پر قاری انیف جالندری صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک تبلیغی جماعت چلی گئی کسی باہر ملک، بیرون ملک میں. تو عرب کنٹری میں تبلیغ کا کام کھلے عام نہیں کر سکتے، مختصر جماعتوں کی طریقے سے کام کرتے ہیں. تو ایک عرب دیہاتی آ کر جماعت والوں کے پاس بیٹھ جاتا، خدمت کرتا. ایک دن مشورے میں بیٹھا ہوا ہے، امیر صاحب نے مشورے میں طے کیا آج بیان تم کرو گے. اس نے کہا مجھے تو بیان نہیں آتا. کہا کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا مجھے بیان نہیں آتا لیکن کرنا تم نے. وہ کہتے ہیں نا امیر کی ماننے میں خیر ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اتفاق سے جب نماز کا وقت ہوا تو قریب میں کوئی ایونٹ تھا، کچھ خاص لوگ اور شہزادے بھی آ گئے نماز پڑھنے. نماز کے بعد یہ کھڑا ہوا تو وہ شہزادے بھی بیٹھ گئے. امیر صاحب پریشان کہ نیا آدمی ہے، پہلی دفعہ بیان کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کوئی ایسی ویسی بات کر دے اور پابندی لگ جائے. بیچ میں تو پابندی لگ بھی گئی، ہاں یہ اس سے پہلے کی بات ہے، پابندی نہ لگ جائے. اب اس کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ بیان نہ کرو، ہاں سادہ سڑے کو پیاوا پوئی گی. اس بڑی مشکل سے وہ تیار ہوا تھا، اب کیسے منع کرتے. بہرحال وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا مل فرق بیننا و بین الصحابہ، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اب امیر صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، سب پریشان ہو گئے، یا اللہ خیر. اس نے پھر کہا مل فرق بیننا و بین الصحابہ الا شبرا واحدا، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک بالش کے. لوگ اور پریشان ہو گئے. پھر امیر صاحب نے کہا، یہ اس دیہاتی نے کہا مل فرق بیننا و بین الصحابہ الا شبرا واحدا، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک بالش کے. صحابہ کا ایمان دل میں تھا، ہمارا ایمان فقط زبان پر ہے. اور زبان اور دل کا فاصلہ، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے. ظاہری آنکھوں سے مریخ کو دیکھنے والے، چاند پر کومندے ڈالنے والے، سورج پر ریسرچ کرنے والے، خلائی سفر کرنے والے، مریخ پہ جانے والے، اللہ اکبر، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. برقی کمکموں سے پوری دنیا کو روشن کرنے والا انسان دل میں اندھیرے لیے پھر رہا ہے. عزیزان گرامی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اس نے کہا میرا دل سو چکا ہے، اس لیے کہ قرآن سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا، حدیث سنتا ہوں دل نرم نہیں ہوتا، قبر آخرت کی بات سنتا ہوں رقت طاری نہیں ہوتی. حضرت نے کہا اچھا ایسا ہے، قرآن سنتے ہو اثر نہیں ہوتا، حدیث سنتے ہو دل نرم نہیں ہوتا، قبر آخرت کی بات سنتے ہو رقت طاری نہیں ہوتی. اس نے کہا جی ہاں. فرمایا پھر یوں نہ کہو کہ میرا دل سو چکا ہے، یوں کہو دل مردہ ہو چکا ہے. سوئے ہوئے کو آواز دو وہ جاگ جاتا ہے، جھنجھوڑو وہ جاگ جاتا ہے، یہ مردہ ہو چکا ہے. قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوا طبع اللہ علیہا بکفرہم ختم اللہ علی قلوبہم کلا بل رانا ام علی قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها. دوسری جگہ لا یعقلون. عزیزان گرامی، یہ دل یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے.
اگر یہ اثر نہیں لے رہا تو اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ میت کو دفناتے وقت قبر کے قریب کھڑے ہیں، ایک آدمی گزر رہا ہے، اس نے پوچھا کس کی قبر ہے، کس کی میت ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تیری میت ہے۔ اس کو برا لگا، کہا تجھے برا لگا تو میری میت ہے، کل کی میت آج کی میت کے جنازے میں شریک ہیں۔ کتنے بیانات سنیں یہ میٹر نہیں ہے، عمل کتنا کیا یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ اصل آج عزم کر کے جائیں کہ آج ہم نے اپنے اندر کو تبدیل کرنا ہے۔ حبیب عابد ایک بزرگ گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرمائے دخلت البصرہ، میں بصرہ میں داخل ہوا، فَإِذَا أَسْوَاقُهَا مُغْلَقَةٌ وَسُكَّكُهَا خَالِيَةٌ، سارا بازار بند ہے اور گلیاں ویران ہیں۔ اگر پاکستان میں ایسا ہو ہم کہتے ہیں ہڑتال ہوگی، جلوس ہوگا، جلسہ ہوگا، لاک ڈاؤن ہوگا، سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، یہی ہوگا نا، بغاوت ہوگی، سول نافرمانی ہوگی۔ تو اس نے بھی حیران ہو کر پوچھا کہ بھئی بازار بند ہے، گلیاں خالی ہیں، ویران ہیں۔ اس نے ایک آدمی ملا، اس کو کہا اعندکم عید لا اعرف، کیا تمہارے ہاں کوئی آج عید کا دن ہے، کوئی خاص ایونٹ ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو، سارا بازار بند ہے؟ پتہ ہے اس نے کیا کہا ایسی کوئی بات نہیں، ولیکن الحسن البصری فی الجامع یعظ الناس، وہ مسجد حسن بصری رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے اور جامع مسجد میں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لوگ گلیاں خالی کر کے، دکانیں بند کر کے، بازار چھوڑ چھاڑ کر بیان سننے گئے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ حبیب عابد کہتے میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا استعدوا للرحیل فلم یبق من الدنیا الا قلیل خذوا اہبا یا احبت التحویل فلیس الی البقاء من سبیل، کوچ کی تیاری کرو، جانے کا وقت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزع کی حالت میں ہے، مروان عیادت کے لیے آیا، ابو ہریرہ رو پڑے، مروان نے کہا لگتا ہے موت سے ڈر گئے۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا لا ابکی علی دنیاکم ولیکن ابکی علی بعد السفر وقلت الزاد، میں دنیا چھوٹنے پر نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں سفر بہت لمبا ہے، توشہ مختصر ہے۔ 5363 یا 73 روایات نقل کرنے والا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مصداق بننے والا، اولئکا ہم الصادقون کا مصداق بننے والا، اولئکا ہم الفائزون کا مصداق بننے والا، اولئکا ہم المفلحون کا مصداق بننے والا، اولئکا علی ھدی من ربہم کا مصداق بننے والا، یؤمنون بالغیب کا مصداق بننے والا، یقیمون الصلاۃ کا مصداق بننے والا، ومما رزقناہم ينفقون کا مصداق بننے والا، وبالآخرۃ ہم یوقنون کا مصداق بننے والا، کنتم خیر امت کا مصداق بننے والا، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر کا مصداق بننے والا، کلا وعد اللہ الحسنی کا مصداق بننے والا، والسابقون الاولون کا مصداق بننے والا، من المہاجرین والانصار کا مصداق بننے والا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کا مصداق بننے والا، یبشرہم ربہم برحمہ کا مصداق بننے والا، اللہ اکبر کبیرہ، اولئکا ہم المومنون کا مصداق بننے والا، محمد الرسول اللہ والذین معا صدیق اشداء علی الکفار، عمر فاروق رحماء بینہم، عثمان ذو النورین تراہم رکعا سجدا، حضرت علی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کا مصداق بننے والے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا مصداق بننے والے،
मसलहुम फित तौरा व मसलहुम फिल इंजील के मिज़दाक बनने वाले, नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले, नबी के सामने अजान देने वाले, नबी के मुंह से कुरान सुनने वाले, नबी के साथ दुआ मांगने वाले, नबी के साथ उम्रा करने वाले, नबी के साथ तबलीग करने वाले, नबी के साथ तवाफ करने वाले, नबी के साथ सई करने वाले, नबी के इशारे पर आग में कूदने वाले, नबी के इशारे पर औलाद कुर्बान करने वाले, नबी के इशारे पर माल निछावर करने वाले, नबी के इशारे पर तलवार चलाने वाले, नबी के इशारे पर सीने को ढाल बनाने वाले, नबी के इशारे पर नहनुल लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा का नारा लगाने वाले, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, इम्तिहान अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा का सर्टिफिकेट लेने वाले वो अबू हुरैरा कहने लगे, मैं दुनिया छूटने पर नहीं रो रहा, इसलिए रो रहा हूं सफर लंबा है, तोशा मुख्तसर है, तैयारी पूरी नहीं। हमने क्या तैयारी की? इस्तइद्दू लिर्रहील फलम यब्क़ मिनद दुनिया इल्ला कलील, और तैयारी के लिए सामान ले लो। आज हम तौबा करें, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख मचोली, अपना सीना अपनी गोली, भूल गए हम दर से उखुवत आका हमसे भूल हुई, बन के सेमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत आका हमसे भूल हुई, और अब सारी दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरी गली में आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खिजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। उस मौके पर मेरे नबी चैन से नहीं बैठेंगे, अल्लाह फरमाएगा वलसौफ युतीका रब्बुका फतरजा, आपका रब आपको इतना देगा आप खुश हो जाएंगे। मेरे नबी कहेंगे मैं तो उस वक़्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा। अजीज़ान गिरामी, अपने नबी को मज़ीद नाराज़ न करें, मज़ीद बेवफाई न करें, आज तौबा करें, आरज़ुए खून हो या हसरत पामाल, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और इस मस्जिद को, इस मदरसे को, और कारी शफीकुर रहमान साहब की जो मेहनत, कोशिशें, काविशें हैं, जो इनकी टीम है, जो मुंतज़िमीन हैं, जो मुआविनीन हैं, जो मौलाना आसिर खान साहब, दीगर हजरात हैं, हमारे जो अकाबिर हैं, अल्लाह सबको मज़ीद इखलास, लिल्लाहियत, इस्तिकामत, आफ़ियत, कबूलियत ताम्मा नसीब करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब करे। इन बच्चों को अल्लाह हाफिज़ कुरान, क़ारी कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, दाई कुरान, मुबल्लिग़ कुरान, नाशिर कुरान बनाए, और अल्लाह हमारी निजात का ज़रिया बनाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।